اللہ رب العزت جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ عماد الدولہ ایران اور عراق کی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ آپ نے رعایا پروری میں حسن تدبیر سے کام لیا۔ ایک مرتبہ عماد الدولہ کو ایک عجیب اتفاق پیش آیا کہ جب شیراز ان کے قبضے میں آیا، یہ ایران کا ایک شہر ہے، تو وہاں کے رفقا ان کے پاس آ کر جمع ہوئے اور ان سے مال کے خواستگار یعنی طلبگار ہوئے۔ عماد الدولہ کے پاس اس وقت مال نہیں تھا کہ جو دے کر ان کو راضی کر لیتے۔ چنانچہ اس فکر کی وجہ سے عماد الدولہ کی ہمت پست ہو گئی۔ چنانچہ وہ اس فکر میں مبتلا اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں جو کہ خالی تھا چلے گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے۔ لیکن جب کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی تو پھر واپس مصاحبوں میں آ گئے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور رفقا مال کے لیے تقاضا کرنے لگے، تو عماد الدولہ پھر اسی کمرے میں آ کر لیٹ گئے اور کوئی تدبیر سوچنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ان کی نگاہ ایک سانپ پر پڑی جو کمرے کی چھت کے ایک شگاف سے نکلا اور دوسرے شگاف میں داخل ہو گیا۔ عماد الدولہ کا ڈر ہوا کہیں یہ سانپ مجھ پر گر نہ پڑے، اس لیے آپ اٹھے اور فراشوں کو بلا کر ان سے سیڑھی منگوائی اور ان کو حکم دیا کہ اس سیڑھی پہ چڑھ کر دیکھو وہ سانپ کہاں گیا۔ فراشوں نے سیڑھی پر چڑھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس سمت میں اور دوسری سمت جو اس سے ملی ہوئی ہے، اس کے درمیان ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ فراشوں نے عماد الدولہ کو اس کی خبر دی، انہوں نے اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب اس کھڑکی کو کھولا گیا تو اس کے اندر صندوق رکھے ہوئے نظر آئے۔ عماد الدولہ نے صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب ان کو کھولا گیا تو ان کے اندر سے 5 لاکھ دینار کی رقم برآمد ہوئی جو عماد الدولہ کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہ دیکھ کر عماد الدولہ بہت خوش ہوئے اور اپنے رفقا کو بلا کر ان کے مطالبات پورے کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بگڑے کام کو پھر سے بنا دیا۔ ان صندوقوں میں ان دیناروں کے علاوہ عمدہ قسم کی کافی تعداد میں کپڑوں کے تھان بھی بھرے ہوئے تھے۔ پھر عماد الدولہ نے ان تھانوں کو جو صندوقوں سے برآمد ہوئے تھے کپڑے سلوانے کے لیے ایک تجربہ کار درزی کی تلاش شروع کی، تو لوگوں نے کہا کہ جو درزی سابق بادشاہ کے کپڑے سیتا تھا اس سے اچھا اور کوئی درزی یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ عماد الدولہ نے اس درزی کو بلانے کا حکم دیا جو کہ شہر میں کہیں رہتا تھا۔ اتفاق سے یہ درزی بہرا تھا اور اس کے پاس سابق بادشاہ کے کچھ امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ عماد الدولہ کے بلانے پر اس نے سمجھا کہ کسی چغل خور نے عماد الدولہ سے چغلی کر دی ہے اور اس کو سابق بادشاہ کی امانت کا پتہ چل گیا ہے۔ چنانچہ جب اسے عماد الدولہ کے سامنے حاضر کیا گیا اور عماد الدولہ نے اس سے کپڑے کو ناپنے کے لیے کہا تو وہ بہرا ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ سکا اور جلدی سے بولا، خدا کی قسم میرے پاس تو صرف 12 صندوق ہیں اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کے اندر کیا ہے۔ عماد الدولہ نے جب درزی کی زبانی یہ الفاظ سنے تو اس کو بہت حیرت ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو درزی کے ساتھ روانہ کر دیا اور کہا کہ وہ صندوق اٹھا لاؤ۔ چنانچہ درزی نے گھر جا کر ان صندوقوں کو ان آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ان آدمیوں نے عماد الدولہ کے سامنے لا کر جب ان کے حکم سے ان صندوقوں کو کھولا تو معلوم ہوا کہ یہ صندوق قسم کے قیمتی ہیرے جواہرات، نقدی اور کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح عماد الدولہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ مزید احسان فرمایا۔ حیات الحیوان جلد اول صفحہ نمبر 643 پر علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔